السلام علیکم دوستو سال 1280 مالی کے شہر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اتنا زیادہ امیر ہوگا کہ آج کے امیر ترین لوگ یعنی ایلون مسک، بل گیٹس، جیف بیزوس کی بھی دولت اکٹھی کر لی جائے تو یہ اس کے پاس بھی نہیں آ سکتے۔ اس بچے کا نام منسا موسیٰ تھا۔ منسا آگے چل کر مالی کا بادشاہ بننا تھا۔ وہ فوگز کا بیٹا تھا اور آنے والے وقت میں وہ بادشاہ بننے والا تھا۔ یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ موسیٰ مالی کے 9ویں سلطان ابوبکر قیطا کا بھروسے مند وزیر تھا، اس لیے اسے بادشاہ بنایا گیا تھا۔ یہاں پر سچ کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ سال 1280 میں ابوبکر کو ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے شہر کو اور بڑا بناؤں۔ اس نے 200 سپاہیوں سے اور 100 کھانے پینے کی کشتیوں کو اٹلانٹک میں بھیج دیا تاکہ اس کے سپاہی وہاں پر قبضہ کر کے اپنا شہر بنا لیں، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کشتیاں تو چلی گئیں پر واپس نہ آئیں، نہ ہی کوئی آدمی آیا اور نہ ہی کوئی کشتی۔ لیکن پھر ایک دن کشتی واپس آئی تو ان کے نائب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے اور یہ سب کیسے ہوا، پھر باقی کشتیاں بھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہاں پر ایک سمندری طوفان نے ان کی ساری کشتیاں نگل لیں اور پھر ہم اکیلے ہی بڑی مشکل سے وہاں سے نکل آئے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بادشاہ ابوبکر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا، لیکن وہ اپنی بات پر بھی ڈٹ گیا کہ ہم سمندر کے دوسرے پار قبضہ ضرور کریں گے۔ اس دفعہ ابوبکر نے خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے موسیٰ کو بہت ہی بھاری ذمہ داری دی کہ وہ پورے مالی کو سنبھالے گا۔ پھر اس کے بعد ابوبکر 3000 کشتیوں کے ساتھ وہاں پر روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے لیکن ابوبکر واپس نہیں آیا۔ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کے آنے کا انتظار بھی چھوڑ دیا۔ ان کے واپس جانے پر مالی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ ابوبکر کے دور میں تو مالی بہت ہی خوش تھا، لیکن موسیٰ کے آنے کے بعد مالی بہت زیادہ ترقی کرنے لگا۔ موسیٰ کا سلطان بننے کے بعد اس نے سوچا کہ کیسے اپنے شہر کی انکم کو بڑھایا جائے۔ اس وقت 2 چیزیں بہت اہم تھیں، ایک تو سونا، دوسرا نمک۔ سونے کو اور نمک کو بیچ کر پیسے کمائے جا سکتے تھے۔ پھر موسیٰ نے کچھ ایسا ہی کیا، اس نے ایسے ملکوں کو نشانہ بنایا جہاں پر یہ 2 چیزیں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر بمبل گولڈ مائنز جو پہلے بھی سونا دیتے تھی اور آج بھی سونا دیتی ہے، تانزلا، ایڈجل، ایول جہاں پر نمک کی کانیں موجود ہیں۔ اور یہ سب کچھ آ جانے کے بعد شاہی خزانے میں اضافہ ہونے لگا اور راجہ اور عوام دونوں امیر ہونے لگے۔ ان حملوں کے بعد مالی بہت بڑا ہو گیا، اس کی سرحدیں اٹلانٹک اوکین تک پھیل گئی تھیں۔ اس دور کی بات کریں، اس وقت اس طریقے سے امیر ہونا شاید صحیح بھی تھا، لیکن آج ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں آپ کو امیر بننے کے لیے کیپٹل کنگ بننا ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس کے ذریعے لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ موسیٰ کو جو ایک چیز ترقی دے رہی تھی وہ تھا اس کا مذہب یعنی اسلام۔ بادشاہ کے زیادہ تر شاہی مسلمان تھے۔ مالی کے آس پاس یعنی پڑوسی ملک بھی اسلامی ملک تھے، جس کی وجہ سے انہیں پڑوسی ملکوں سے بھی بہت خطرہ نہیں تھا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ملک جنگوں کی بجائے اپنی اکانومی پر توجہ دے گا وہ زیادہ ترقی کرے گا، اور مالی کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا۔ مالی موسیٰ کے بادشاہت میں ترقی کرنے لگا۔ مالی کی خوشحالی کے پیچھے 3 چیزوں کا ہاتھ تھا، سونا، نمک اور کولا جو ایک پھل تھا۔ مالی سونا بنانے کا بہت بڑا پروڈیوسر رہا۔ منسا نے سونا اور سونے کی کان کو قبضے میں لینے کی بجائے اس پر بہت زیادہ بھاری ٹیکس لگا دیا۔ دوسری چیز نمک تھا۔ یہ کوئی خاص نمک نہیں بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والا نمک تھا۔ یہ نمک مالی میں اس لیے خاص تھا کہ ریگستان اور گرم علاقوں میں یہ کھانوں کو محفوظ کرنے کے کام آتا تھا، اس وجہ سے یہ نمک سونے سے کم نہیں تھا۔ اور کولا ایک ایسا پھل تھا جس سے ریگستان میں پیاس کم لگتی ہے۔ ان سب چیزوں پر بھاری ٹیکس لگا کر منسا اتنا امیر ہو گیا تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں منسا موسیٰ کے مشہور حج سفر کے بارے میں، جس سے اس کی امیری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات 1324 کی ہے جب موسیٰ اپنے حج سفر کے لیے نکلا۔ موسیٰ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ 60,000 لوگوں کا پورا شہر ساتھ تھا، جس میں صرف 12,000 غلام تھے جو سونے کے بکسے اٹھانے کے کام آتے تھے۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سونا شاید موسیٰ کی مالیت کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن یہ سونا تو صرف زکوٰۃ کا تھا جو اس نے اپنے حج کے سفر میں دینا تھا۔ موسیٰ نے یہ سارا سونا اس سفر میں آئے راستے میں غریب لوگوں میں بانٹ دیا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن یہ جس جگہ پر بھی ٹھہرتا تھا وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دیتا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ منسا کے صرف زکوٰۃ میں سونا دینے کی وجہ سے دنیا بھر میں سونے کی قیمت میں ہوش ربا کمی آئی اور سونے کی قیمت بالکل ہی نیچے گر گئی۔ یہ بہت حیرت کی بات تھی کہ ایک آدمی کا اللہ کی راہ میں اپنا مال کا چھوٹا سا حصہ دینے کی وجہ سے اس کی قیمت ہی بالکل گر گئی تھی۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔
اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔